بنیادی طور پہ خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا اجتہادی اور خطا معصیت۔ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی اس طرح سمجھیں کہ ہر گناہ خطا ضرور ہوتا ہے، پر ہر خطا گناہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر کی گئی خطا جو اسے گناہ کہا جائے ایسا نہیں ہے۔ خطا اجتہادی وہ خطا ہوتی ہے کہ جو کرنے والا بندہ ہے نا اسے اس خطا پر ایک اجر ملتا ہے۔ اس اجتہادی خطا کو گناہ بھی نہیں کہا جاتا، اس اجتہادی خطا کو معصیت بھی نہیں کہا جاتا، اس اجتہادی خطا کو غلطی بھی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مجتہد جو ہوتا ہے اس سے اجتہادی خطا سرزد ہو گئی تو اس پر اسے ایک اجر ملتا ہے، جس طرح کہ روایت حدیث پاک کے اندر آتا ہے من اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ جس کسی نے بھی اجتہاد کرتے ہوئے خطا کر لی اسے اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا کرتا ہے۔ اجتہادی خطا کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندہ کوئی نیکی کے ارادے پر، ٹھیک ہے نا، اچھائی کے ارادے پر نیک عمل کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، دراصل وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی گناہ نہیں ہوتا، وہ خطا گناہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی، وہ خطا دراصل ایک نیکی اس کو اس خطا کی وجہ سے عطا کی جاتی ہے۔ یہ ہے خطا اجتہادی۔ اسی طرح ایک ہے خطا معصیت، جسے گناہ کہتے ہیں، جو ارادتاً جانتے ہوئے کسی نے کوئی ایسی غلطی کی، خطا کی، کہ اس خطا کو اسے علم بھی تھا کہ یہ غلطی ہے، ارادتاً کیا، اسے خطا معصیت کہتے ہیں۔ گناہ بھی ہے، وہ معصیت بھی ہے، وہ غلطی بھی ہے۔ اب یہ خطا کی بنیادی دو قسمیں ہیں، خطا اجتہادی اور خطا معصیت۔ خطا اجتہادی جب مجتہد سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا ایک اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور خطا معصیت جب کسی سے سرزد ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ آگے لوگوں کی، وہ لوگ جو اعلیٰ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگ ہیں، اللہ کے قریب تر لوگ ہیں، ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو معصوم کہلاتے ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر سے وہ خطا کرانے کا جو ایک مادہ ہوتا ہے نا وہ مادہ نکال دیا جاتا ہے، ان سے کوئی خطا سرزد ہو ایسا ممکن ہی نہیں، تصور میں بھی نہیں آتا کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، انہیں معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں۔ ان دو اللہ کی خاص مخلوقات کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ بقیہ تمام مخلوق سے خطا سرزد ہونا ممکن ہے۔ اور دوسری قسم کے اللہ کے وہ قریبی لوگ وہ ہیں کہ جنہیں محفوظ کہا جاتا ہے، محفوظ عن الخطا، وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا، ان سے ممکن ہے کبھی خطا نہ ہو، اور یہ نہیں کہ ان سے خطا ممکن ہی نہیں، ممکن ہے ہو جائے اور ساری زندگی وہ محفوظ رہیں، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کا گھرانہ ہے، بعد میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بعد کے اولیاء ہیں، یہ لوگ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ پروردگار ان کے عزت کی وجہ سے ان کو جو بلندی عطا کی، ان کو جو معیار دیا، اس معیار کی وجہ سے یہ لوگ خطا کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ معصوم نہیں کہلاتے، یہ محفوظ کہلاتے ہیں، یہ خطا سے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ ممکن ہے ان سے خطا اجتہادی ہو جائے، اور خطا اجتہادی اس پر ایک اجر ملتا ہے مجتہد کو۔ صحابہ کرام کی طرف، اہل بیت کرام کی طرف، کسی کی طرف بھی اگر اس طرح لفظ اجتہادی خطا کا انتساب کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اجتہادی خطا پر ایک اجر ہوتا ہے۔
اور کائنات کے اندر جو بہترین اجلا ستھرا پاکیزہ اور محفوظ عن الخطا گھرانہ ہے نا، وہ اہل بیت کرام کا گھرانہ ہے۔ اس سے بڑا صاف ستھرا، اس سے بڑا اجلا، اس سے بڑا پاکیزہ، اس سے بڑا خوبصورت، اس سے بڑا جنتی گھرانہ کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔